بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم کافر ہوئے جنہوں نے انکار کیا لن نؤمن ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے بہذا القرآن اس قرآن پر ولا اور نہ ہی نہ یدیہ پہلے ہے اس سے، یعنی اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ہم ان پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَى اور کاش کہ تو دیکھے اِذِ الظَّالِمُونَ جب کہ ظالم لوگ موقوفون کھڑے کیے گئے ہوں گے، وقف سے ہے، وقف یوقف سے یقف، تو موقوف اسم مفعول ہے، یعنی جس کو کھڑا کیا گیا، موقوفون ٹھہرائے گئے ہوں گے، کھڑے کیے گئے ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرجعو لوٹائیں گے بعضهم ان کے بعض الی بعض بعض کی جانب القول بات کو، یعنی اس وقت تو یہ کافر سب مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے اور نہ لائیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کی کیا صورتحال ہوگی وہ آپ ذرا تصور کریں۔ وَلَوْ تَرَى کاش آپ دیکھیں، یقول الذین یرجع بعضهم الى بعض القول لوٹائیں گے ان کے بعض بعض کی جانب بات کو، یعنی وہ بات ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوں گے۔ آگے اس کی وضاحت اللہ نے خود کر دی ہے، یقول الذین کہیں گے وہ جو استضعفوا کمزور بنائے گئے، دبائے گئے تھے، للذین ان سے جو استکبروا بڑے بنے تھے، جنہوں نے تکبر برتا تھا، لولا انتم اگر نہ ہوتے تم، لکنہ تو ضرور ہم ہوتے، مؤمنین ایمان والے، یعنی اللہ نے ان کی تعذیب جو عذاب دینا ہے اس میں مزید بڑھوتری کے لیے جو ان کے ماتحت تھے اس دنیا میں، ان سے یعنی کہلوایا ان کے سامنے، یعنی وہ کھڑے ہو جائیں گے متبعین اپنے پیشواؤں کے سامنے اور کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم لازماً ایمان والے ہوتے۔ قال الذین کہا انہوں نے جو، یعنی بالیقین کہیں گے وہ جنہوں نے استکبروا تکبر بھرا انکار کیا تھا یا جو بڑے بنے تھے، للذین ان سے جو استضعفوا دبا لیے گئے، کمزور بنائے گئے تھے، کیا نحنو ہم ہیں، صددنا ہم نے روکا، کم تمہیں، عن الہدا ہدایت سے، الہدا یعنی قرآن، ہدایت، سیدھی راہ، بعد بعد اذ جاءکم جب کہ آ چکا تھا تمہارے پاس، بل کنتم بلکہ تھے تم، مجرمین جرم کرنے والے، یا ہو تم جرم کرنے والے، یعنی وہ بڑے جو ہیں، پیشوا جو ہیں، وہ اپنے متبعین سے کہیں گے کہ تم خود ہی مجرم تھے۔
وقال الذین، اور کہا انہوں نے جو استضعفوا دبا لیے گئے، کمزور بنائے گئے تھے، للذین ان سے جنہوں نے استکبروا تکبر کیا تھا یا جو بڑے بنے تھے، بل مکر اللیل بلکہ چالیں رات کی، والنہار اور دن کی، یعنی یہ تمہاری چالیں تھیں جو رات میں بھی اور دن میں بھی جاری رہتی تھیں، اذ تأمروننا جبکہ تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ان نکفر باللہ یہ کہ ہم انکار کر دیں اللہ کا، یا ناقدری ناشکری کر دیں اللہ کی، ونجعل اور ہم ٹھہرائیں لہو اس کے لیے اندادن شرکا یا مد مقابل۔ یہاں پہ انکار کی بات ہے کہ نکفر باللہ، تو نجعل لہو اندادا کہ ہم اس کے مد مقابل ٹھہرائیں، اللہ کے مد مقابل۔ ند جو ہے یہ ازداد اللغات میں سے ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ شریک کے بھی آتے ہیں اور مد مقابل کے بھی۔ وَأَسَرُّوا اور انہوں نے چھپایا، فعل ماضی ہے اور قیامت کے حالات ماضی کے صیغے میں بیان ہوتے ہیں، اکثر ہم پڑھتے آ رہے ہیں اسے۔ ان ندامت ندامت کو، لما جب کہ رأوا انہوں نے دیکھا، العذاب عذاب کو، یعنی جب عذاب دیکھ لیا تو اب ندامت کو وہ چھپانے لگے۔ وجعلنا الاغلال اور ہم نے کر دیا ہے طوق، غل سے ہے اغلال جمع، فی اعناق عنق کی جمع اعناق ہے، گردنوں میں، الذین ان کی جو کفروا کافر ہوئے، اعناق مضاف ہے، الذین کفروا مضاف الیہ ہے۔ هل یجزون نہیں وہ جزا دیے جاتے یا نہیں وہ جزا دیے جائیں گے، الا مگر ما جو کانوا یعملون تھے وہ عمل کیا کرتے، یعنی بس انہیں ان کے عمل ہی کی جزا دی جائے گی۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریت کسی بھی بستی میں، من نذیر کوئی بھی ڈر سنانے والا، الا ہاں مگر قالا کہا، مترفوہا آسودہ حال لوگوں نے اس کے، مترف جو ہے اطرفا یطرف اطراف سے ہے، مترف اسم مفعول، یعنی جس کو آسودگی بخشی گئی، یعنی جس کو خوشحالی دی گئی۔ قال مترفوہا کہا آسودہ حال لوگوں نے اس کے، انا یقیناً ہم، بما ارسلتم اس پر جو تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، یعنی جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے، ارسال کیے گئے، رسول بنائے گئے ہو، کافرون انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا، نحنو ہم، اکثر زیادہ ہیں، اموالن مال میں، و اولادن اور اولاد میں، یعنی ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے۔ تو ان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ حق کو یعنی ناپنے تولنے کا، بس وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے اور ہماری تعداد بھی زیادہ ہے۔ تو اب کہہ رہے وما نحنو اور نہیں ہے ہم، بمعذبین عذاب دیے جانے والے، معذب اسم مفعول ہے، عذب یعذب تعذیب سے۔ قل کہہ دیجئے، ان ربی یقیناً میرا رب، یبسط کشادہ کرتا ہے، کھول دیتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ لمن یشاء ہے، لمن یرضا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ھذا من فضل ربی مال و دولت پہ نہیں آتا ہے، یہ ھذا من فضل ربی یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، علم ہے، عمل ہے، نیک اعمال ہیں، یہ چیزیں
ٹھیک ہے، ضمناً کوئی اس کو لائے تو اور بات ہے۔ تو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور نپا تلا کر دیتا ہے، اندازے سے کر دیتا ہے۔ قدر کہتے ہیں ایک مقدار مقرر کو، یعنی جو اللہ نے ٹھہرا دی ہے، یعنی یہ یبسط کے مقابلے میں یقبض نہیں لائے، تنگ کرنا نہیں لائے، یقدر کا مطلب اندازے سے کر دینا، یعنی نپا تلا کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد بھی لمن یشاء محذوف ہے، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، لوگوں کے اکثر، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، لوگوں کے اکثر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کی کشادگی ہی اللہ کی رضامندی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلائے رکھے۔